نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے فضائل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو اس مہینہ میں 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو سابقہ امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ پہلی چیز کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ رب العزت کو روزہ دار کے منہ کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ جو دنیا میں محبوب ترین اور اعلیٰ ترین خوشبوئیں ہیں، ان میں اعلیٰ ترین خوشبو ہرن کے نافہ سے نکلنے والی مشک ہے، جو بہت مہنگی بکتی ہے۔ فرمایا اللہ پاک کو روزہ دار کے منہ کی خوشبو مشک خوشبو سے بھی پیاری ہوتی ہے، کیونکہ روزہ دار اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو معدہ خالی رہنے کی وجہ سے منہ کے اندر ایک خاص قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہا تو اللہ رب العزت کو اس کے منہ کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز جو اس امت کو عطا کی گئی کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے مچھلیوں کو سمندر کی مچھلی تک کو مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ روزہ دار کے لیے دعائیں کرنا سمندر کی مچھلیوں کا، تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ہونے کی دلیل ہے کہ روزہ دار اللہ پاک کی نظر میں بہت زیادہ محبوب ہے۔ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کو جس بندے سے محبت ہوتی ہے، اللہ پاک فرشتے کے ذریعے اعلان فرماتے ہیں کہ وہ اعلان کر دو فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے۔ تو جب فرشتہ اعلان کرتا ہے تو دوسری مخلوقات بھی اس وجہ سے اس سے محبت کرنے لگتی ہیں کہ وہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو سمندر کی مچھلیوں کا دعا کرنا اصل میں اس لیے ہے کہ ان کو اطلاع ملتی ہے فرشتے کے ذریعے یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہونے کی وجہ سے وہ ان کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور اس لیے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو رمضان المبارک کے مہینہ میں مسلمان کو عطا ہوتی ہے وہ یہ کہ رمضان کے مہینہ میں سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تاکہ امت کو نہ برگلائیں اور وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف راغب ہوں۔ تو سرکش شیاطین کا قید کیا جانا یہ بھی امت محمدیہ کی فضیلت ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ رب العزت خاص طور پہ امت مسلمہ کو عطا فرماتے ہیں اور ان کے لیے اعزاز ہے وہ یہ کہ ہر روز رمضان مبارک کے مہینہ میں روزہ دار کے اعزاز میں جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کی ہوا چلاتے ہیں جس سے جنت کے درختوں کے پھل حرکت کرنے لگتے ہیں اور دروازے بجنے لگتے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں پر صبح سے تھوڑی تیز ہوا چلے تو دروازے بجنے لگتے ہیں، تو اس سے جنت کی حوریں جو ہیں وہ خوش ہوتی ہیں اطلاع پا کر کے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ پھر وہ خواہش کرتی ہیں کہ یا باری تعالیٰ جی ان مومنوں کو ہم سے ملا دے جو ہمارے مقدر کے اندر ہے۔ تو جنت کو ہر روز
روزہ کے اعزاز میں سجایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پانچویں یہ چیز کہ اللہ رب العزت رمضان کی آخری رات میں یہ کہہ لیں کہ رمضان جب ختم ہوتا ہے ہم چاند رات کہتے ہیں، اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک تو معمول کے مطابق بھی ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات وہ رمضان کی ہر رات تقریباً 70 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو یہ رات خاص طور پہ پھر اگلا دن یہ خاص طور پہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کی مغفرت کا ہوتا ہے، اللہ پاک روزہ داروں کو بخش دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت میں اپنی امت کو یہ بھی فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ سارے کا سارا خیر ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنی امت کو رمضان المبارک کے مہینہ میں عبادات کا شوق دلانے کے لیے رمضان کے فضائل سے آگاہ